والسلام على والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون بالصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس کیفیت میں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہے اور موسم کے اعتبار سے بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہم پروگرام کو کینسل نہ کریں اور جیسے بھی ہے وہ انجام دیا جائے، جیسے بھی ممکن ہو ہم اس پروگرام کو انجام. ادھر تشریف لائیے قبلہ یہاں. ہم چند افراد نے بھی صحیح موسم کے اعتبار سے، لیکن جو گفتگو جاری ہے کل آپ سے پیش ہوئی ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے. کل ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ روحانیت، اب روحانیت کے ذیل میں ملوکیت کی بات آئی. ابھی میں وہاں بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو ملوکیت اور روحانیت کا میں کوئی بڑا تقابل نہیں کر رہا ہوں، کمپیئر نہیں ہے کہ یہ روحانیت ہے تو بہت بری ہے، یہ ملوکیت اور یہ روحانیت ہے تو اچھی. یہ ضمناً بات کل ہو گئی تھی، کیونکہ اصل موضوع ہمارا آج کل جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ ایک ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن نے لفظ کفر جو استعمال کیا ہے، جس کو بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے. جہاں بھی میں جا رہا ہوں میں اس موضوع پر تقریباً 6-7 سال سے پڑھ رہا ہوں مختلف مجالس، تاکہ ہماری نسلوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور اس لیے پہنچ جائے کہ جن کے ساتھ ان کو یہاں زندگی گزارنا ہے ان تک کیا بات پہنچائی جا رہی ہے. جو بات ان کو پہنچائی جا رہی ہے ان بچوں کو جو ہمارے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے لکھتے ہیں، تو دونوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو بھی اور ان کو بھی، کہ قرآن کریم نے جس لفظ کفر کو استعمال کیا وہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کس کے لیے. تو بہت کچھ جگہ جگہ کہہ چکا، یہاں بھی آپ کے سامنے گزشتہ سال نہیں کہہ پایا، اس کے بعد اس سے پہلے ذرا اور حالات تھے، تو اس کو آج بھی موسم ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ لوگ ہوں. دیکھیں گے انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اس پر کل آپ سے ہم بات کریں گے. آج کی بات، پہلی بات سامنے کی ہے کہ قرآن کریم نے جہاں سے اپنے میسج کو شروع کیا، جہاں سے ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا، جہاں سے اس نے ہم کو اور آپ کو خطاب کیا، سب سے پہلی 4 لفظ ہیں: بسم اللہ رحمان رحیم. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 4 لفظ ہیں، بسم کیا ہے؟ بے اسم. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ. آگے کی 2 لفظیں کیا ہیں؟ رحمان اور رحیم. اگر ہم سمیٹ لیں بات کو تو صرف ایک بات آئے گی: اللہ رحمت والا. 2 لفظیں قرآن کی وہ ابتدا ہیں جو ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیتی ہیں، کبھی غور کیجیے گا، ہم کو اور آپ کو یہ سمجھا دیتی ہیں کہ تم
اس وقت تک ان لفظوں کے لیے مخاطب نہیں بنو گے، ان لفظوں کے لیے تم اس وقت تک لائق خطاب نہیں قرار پاؤ گے جب تک کہ اس لفظ سے آشنا نہ ہو جاؤ اللہ. اور جہاں سے ہم نے لفظ اللہ کو کہا، سمجھنا چاہا، پکارنا چاہا، اس کے سامنے حاضر ہونا چاہا، وہیں سے ہم غیبی زندگی سے وابستہ ہو گئے. غیبی زندگی، ہم نے غیب کی لفظ استعمال کی، غیبی زندگی دوسری لفظ میں روحانی زندگی. کوئی انسان جو مذہب کو مانتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے کہ وہ روحانیت پہ یقین نہیں رکھتا. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے ہی ترقی یافتہ بن جائیں، کتنے ہی ماڈرن ہو جائیں، کتنے انٹلیکچوئل، جب تک آپ مذہبی ہیں تو آپ ایک روحانی زندگی کے قائل ہیں. سبحان اللہ. اور اس لیے کوئی تفرقہ اس بات پر مت کیجیے کہ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ لباس ہے تو یہ بڑے پکے مذہبی ہوں گے اور ہم بہت کم ہوں گے. مذہب لباس میں نہیں چھپا ہوا ہے، انسان لباس میں چھپا ہوا ہے. صلوات محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس لیے جیسے ہی قرآن کے سورہ کو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ. اب رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے، میں کبھی پہلے کہہ چکا ہوں، ضرورت سمجھے آگے کہہ لیں گے. الف لام میم، یہاں سے میں نے بات شروع کی قرآن کی آیت سے. ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین. اب متقین کا ترجمہ کردار والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار وغیرہ. للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، با کردار کریکٹر والے لوگ. دیکھیے پھر آ رہی ہے روحانیت، روحانی زندگی فوراً پھر آ رہی ہے. کون ہوتے ہیں للمتقین؟ الذین، یہ وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بس جیسے ہی غیب کی لفظ آئی وہیں سے ہم روحانیت سے وابستہ ہو گئے. صلوات محمد والے. غیبی زندگی، غیبی زندگی، غیبی زندگی ہم کو ہر مذہب کی زندگی میں نظر آئے گی، کوئی بھی مذہب ہو. اب ہمارے اور آپ کے سامنے جو غیبی زندگی کہہ کر یؤمنون بالغیب، پھر آگے کی باتیں میں چھوڑتا ہوں. روحانیت کی زندگی یعنی ایک اسپریچول لائف، یعنی ایک دنیا کے بعد کی زندگی، دنیا سے الگ کی زندگی، وہ ہمیں مذہب سے قریب لی جاتی. کوئی صاحب یہ نہ کہ ہم اور پھر بعد میں یہ کہنا شروع کریں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، مذہب مذہب مذہب، یا آپ روحانی طاقت کی باتیں کرتے ہیں. آج کی دنیا میں تو قدم قدم پر معجزہ ہے. اور بے شک جب ہم 450 لوگوں کے ساتھ فلائٹس میں اوپر اڑتے ہیں تو بے شک ہمیں لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہے. 450 انسان، 550 انسان چلے جا رہے ہیں. آگے اس کا انجن ہے، پیچھے کا پورا لوڈ ہے، ہوا کے دوش پر جا رہا ہے. ورنہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ آپ معجزے کی بات کرتے ہو. میری آواز ریکارڈ کے ذریعے بھی جہاں تک جا رہی توجہ کیجیے گا. کوئی لڑائی ہماری، کوئی جنگ ہماری، کوئی مقابلہ کمپیئر ہمارا آج کی ترقی کرتی ہوئی دنیا سے نہیں ہے. نہ ہم ترقی کرنے والے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور نہ وہ مذہبی لوگوں کو اسکار رفتہ لوگ، پرانے زمانے کے لوگ، نہ جانے کب کے لوگ، یہ کہہ کر آپ اپنے کو مت بچائیں. یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کو ذہن میں رکھیے.
مذہب نے کہیں بھی ترقی کی راہوں کو اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھا ہے. مذہب نے ترقی کی راہوں کو کھولا ہے. جب کوئی کسی درس کے لیے کتاب کھول کے شاگرد کو پڑھائے اور شاگرد اور آگے پڑھنے لگ جائے تو استاد ہمیشہ خوش ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ پڑھ گیا. صلوات محمد علیہ. مگر ذرا سا ذہن میں رکھیے گا فرق کیا ہے. یہ یہاں سے 33 نمبر کے چاند کا ہمارے ملک سے اڑ کر چاند کی سرزمین پر جانے کی بات معجزہ ہے. میں اس ملک کے جو ہمارا ملک تقریباً دنیا کے تمام مذاہب سمیٹے ہوئے ہیں. دنیا کے جتنے قسم کے مذاہب ہوں جتنی نوع کے مذاہب ہوں ان سب کو سمیٹے ہوئے. پوری دنیا میں بچپن سے گھومتا پھرتا ہوں. افریقہ کے جنگلوں میں بھی گیا ہوں, وہاں بھی میں نے جا کے دیکھا ہے. یورپ کے بھی دیہاتوں میں بھی گیا ہوں اور امریکہ کے ان جو ریڈ انڈین جہاں ان کی عبادت گاہیں وہاں بھی گیا ہوں. جو ایک ستون کے اوپر ان کا وہ مذہبی نشان ایگل بنا ہوا رہتا ہے مذہب بعض. ان جگہوں پر ان کے سماج کو ان کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش بھی کی. وہ عہد قدیم کے لوگ اپنے اسی پتھر کے ستون پر خوش ہیں جس کو ایک ایگل بنا کے بیٹھے ہیں, ایک باز بنا کے بیٹھے ہیں. خوش ہیں, اس ملک میں خوش ہیں کہ جہاں سے نہ جانے کتنے سیارے اوپر جا چکے. ہمارے ملک میں وہ مذہب بھی ہے, تمام مذاہب یہاں ہیں, ورنہ وہ بیچارہ وہاں ریڈ انڈین کیوں کہلاتا. اس کے ساتھ بھی انڈین لفظ لگا ہوا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر تمام مذاہب ہیں. میں اس پر بہت سی باتیں کہہ چکا ہوں, وقت نہیں کہوں. ہاں اتنا یاد دلا دوں, جب اس دنیا میں ہمارے ملک کے اندر تمام مذاہب موجود ہیں تو مذہب کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایک غیبی طاقت کو مانے. اور جب غیبی طاقت کو مانتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم انسانوں کا پالنے والا, وہ ہمیں نہیں کہتا خالی یہ ہم اس انسانوں کے پالنے والے, وہ اس پوری کائنات اس پورے یونیورس کے لیے کہتا اس کا پالنے والا. تو جو سب کا پالنے والا ہے اس نے قرآن کریم میں ایک جملہ کہا ہے, معجزہ کہہ لیجئے, رسمن کہہ لیجئے کہ یہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز معجزہ ہیں, یہ جیب میں رکھے ہوئے موبائل معجزہ ہیں, یہ آسمانوں و سیاروں و ستاروں کا دانہ معجزہ ہے. رسمن کہہ لیجیے, لیکن معجزے اور غیر معجزے کا فرق سمجھیے. ذرا بیچ میں کہہ لوں اتنا سا, میں اس کی وہ اصطلاحی تعریف نہیں کروں گا. ہمارے محترم تشریف فرمائے جناب مولانا اختر صاحب, میں اصطلاحی تعریف پیش کروں. هو الامر الخارق للعادہ المقرون بالتحدی المتعذر علی الخلق الاتیان بمثلہ. یہ اصطلاحی تعریف آپ کی ترجمہ پیش کروں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ هو الامر, وہ ایک امر ہے, الخارق للعادہ, جو عادتاً چیز ہو رہی ہے اس کو چاک کرے. عادتاً جو چیز ہو رہی ہے اس کو چاک کر دے. اس میٹل سے عادتاً یہ بنے گا. معجزہ اس عادت کو بدل دے. عادت کہتے ہیں تکرار کو, ریپیٹیشن کو. ذکر بھی ریپیٹیشن کو کہتے ہیں. ذکر بار بار دہراؤ تاکہ یاد ہو جائے. عادت جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے. املی کے بیج سے املی ہی کا درخت آئے گا, اور آم کے بیج سے آم ہی کا درخت آئے گا. اس میٹل سے یہی بنے گا, جس ڈائی پر یہ بنے گا. تو عادتاً, عادت تکرار, عادت کا اصلی ترجمہ تکرار ہے, ریپیٹیشن. جو چیز جیسے ہو رہی وہ ریپیٹ ہوتی رہے, ریپیٹ ہوتی رہے. ہزاروں سال سے یہاں آم کا بیج جب آپ بوئیں گے تو آم ہی پیدا ہوگا, ہزاروں سال سے. اور جب اس پر پھل آئیں گے تو آم ہی والے پھل آئیں گے, تربوز نہیں آ جائے گا وہاں.
کبھی دیکھا کسی آم کے درخت پر تربوز لٹک رہے ہیں؟ یہ ہے عادت، تکرار، ریپیٹ ہونا۔ معجزہ کیا ہے؟ جو اس عادت کو خارق، چاک کر دے، اس عادت کو کاٹ دے، توڑ دے، چاک کر دے، جو ہو رہا ہے اس کو بدل دے، یہ ہے معجزہ۔ لیکن یہی وہ معجزہ نہیں ختم ہوگا۔ معجزے کی تعریف آگے بڑھ کے یہ ہوگی الخارق للعادہ المقرون بالتحدی، اس کے اندر چیلنج ہو، چیلنج جو ہم کر کے دکھا دیں گے وہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر آگے المتعذر علی الخلق الاتیان، اور مخلوقات پر بالکل یہ مجبوری ہو، عاجز ہو، وہ اس سے بالکل مجبور عاجز ہو کہ اس کا جواب نہ دے پائے۔ اس نے چیلنج کیا، سامنے والے اس چیلنج کے مقابلے میں ہرگز ویسی بات نہیں پیش کر پائیں گے۔ یہ ہے معجزہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہوائی جہاز معجزہ ہے، اگر ہم یہ کہیں راکٹ معجزہ ہیں، اگر ہم کہیں یہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے جیب میں یہاں رکھے موبائل، یہ بھی ایک معجزہ ہے، کتنی کائنات سمٹی بھی اس کے اندر، تو اس کا اس سے فرق سمجھیے، یہ جب بنے گا تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اسی دنیا کی ہوں، جو میٹل ہے اسی دنیا کا ہو، جو بنانے والا ہے وہ اسی دنیا کا ہو، جو اس کا سائز اس کے سامنے جو ہمارے پاس اس کا ایک پلان ہو وہ اسی دنیا کا ہو، اس کا جو مقصد ہو وہ اسی دنیا کا ہو۔ یہ سب چیزیں جب ہو جائیں گی جمع تو یہ بنے گا۔ میٹل چاہیے، یہ کرسی چاہیے، یہ لکڑی چاہیے، یہ پلاسٹک چاہیے، جو چیزیں چاہیے یہ سب ہوں، پھر ایک بنانے والا ہو، 4 چیزیں چاہیے ہیں تب یہ بنے گی کرسی۔ 4 چیزوں میں یہ میٹل ہو، پہلی بات، اس کا ایک نقشہ ہو، دوسری بات، اس کا بنانے والا ہو، تیسری بات، اس کی ایک شکل ہو۔ 4 باتیں ہیں تو یہ ہوئی، یہ کرسی، یہ میز، یہ مائک، یہ موبائل۔ اب فرق کیا ہے ہم میں اور اس میں؟ بے شک ہم یہ کر کے بڑا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے فلائٹ چل رہی ہیں دنیا کے اندر، لیکن کیا پیٹرول آپ نے ایجاد کیا تھا؟ آپ لائے ہیں پیٹرول دنیا میں؟ وہ جو اس کے اندر پنکھوں کے اندر جو چیزیں جو ڈیزائن بنائے، کیا وہ اس کے اندر جو میٹل لگے وہ میٹل آپ لائے ہیں؟ آپ میں اور اس میں فرق یہ، آپ نے بے شک معجزے والی شے تخلیق کر دی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اتنی چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن جو ان سب کا خالق ہے وہاں یہ سب نہیں ہے، وہاں وہ کہے گا کن، صلوات محمد والے، وہاں صرف اتنا ہوگا کن فیکون، ہو جائے گا۔ اور اس لیے میں نے کبھی کبھی عقیدتاً کہا کہ اس کائنات میں، تخلیقات میں سب سے بڑا معجزہ کون ہے؟ جہاں جس نے آپ کو مذہب سے آشنا کرایا اس کا جملہ ہے ان اللہ تکلم کلمۃ فخلق منہا نورا، اللہ نے فضائے کائنات میں کلمہ کن ایجاد کیا، وجود میں لایا، اور اس سے اس نے ایک نور کو پیدا کیا۔ نور ہم سب کچھ کر لے جائیں، لیکن نور کی جو 12 14 15 قسمیں اوپر تک چلی گئی ہیں ان میں آخری حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا پہنچ بھی جائیں تو اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ابھی انسان اتنی طاقت نہیں رکھ سکا ہے کہ وہ روشنی پر قابو پا جائے۔ روشنی کی جو رفتار ہے اس پر قابو پا جائے۔ ہمارے جو سیارے جا رہے ہیں، چلیے 1 منٹ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر وہ 6000 کلومیٹر طے کر لے گئے جو اوپر جا رہے ہیں، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر چلا جائے یہ تو نہیں ہوگا۔ 3 لاکھ کلومیٹر رفتار ہے، آپ جانتے ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی گئی، تو تعجب نہ کرنا جو یہ کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا،
اور وہ کائنات کی سیر کر کے واپس آ جائے، اس کی حد کیا تھی ہم کیا جانے. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیر، یہ ایک بات چھوڑ گئی، عالم روحانیت کی بات ہے عزیزان گرامی. ہر مذہب روحانیت کو مانتا ہے، اور روحانیت یہ کہے گی، اسپریچول لائف یہ کہے گی غیبی زندگی. غیبی زندگی، غیب کی زندگی میں کیا کیا ہے. میں معجزاتی زندگی کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس سے میں آپ کو متاثر کروں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام غیبی زندگی کی نمائندگی کرنے والے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو کہہ دیا کہ جو آہستہ آہستہ دنیا جسے دیکھے گی. دنیا آج جو دیکھ رہی ہے اور آگے جو دیکھے گی، میں مطابقت نہیں کر رہا ہوں سائنٹیفک زندگی کا مذہبی زندگی سے، کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ بہت چیزیں کہنے کی ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بعض لوگ سائنٹیفک لائف کو مذہبی زندگی سے مطابقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں میں مطابقت ہے، آ گیا سامنے اچھا ہے، لیکن دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ ہے، دیکھیے آپ نے کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مذہب یا قرآن ہمیں اور آپ کو پائلٹ بنانے نہیں آیا تھا، ہمیں اور آپ کو انجینئر بنانے نہیں آیا ہے. توجہ کیجیے گا، پھر کیا بنانے آیا ہے؟ مذہب ہم کو اور آپ کو وہ فضا دینا چاہتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. جب تک کہ معقول فضا نہیں ہوگی کوئی انسان صحیح علم تک نہیں پہنچتا. اور اس لیے معقول فضا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا مکان مل جائے، جی نہیں. ایک بالکل جھوپڑی کے اندر رہنے والا بھی ایک بہترین محل میں رہنے والے سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے. اچھے عالی شان قصر میں، عمارت میں، محل میں رہنے والا کبھی کبھی اتنا اپنے کو بدبخت سمجھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک جھوپڑی رہنے والا اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے. یہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ ذہنی سکون یا ذہنی اضطراب. توجہ کیجیے گا، فکری سکون اور فکری انتشار، اس کو جتنا کو کم ہوگا. اگر اس پر بات کریں تو آپ کے ساتھ فلاسفرز نے جہاں خالی فلسفے پر دنیا کی بنیاد کو رکھنا شروع کر دیا، اس سے ہم متفق نہیں ہیں. وجود کو ہٹا کر اور موت کو ہٹا کر خالی فطرت، تخلیق اور عدم، ان لفظوں کا میں قائل نہیں ہوں. عدم کوئی شے نہیں ہمارے یہاں، اور یہ بات کہ بس انرجی ہے سب کو تخلیق کر رہی ہے، تو پھر ہم ایک بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہی، ہمیں بات اچھی لگی. اگر آپ انرجی کو خالق مانتے ہیں اس کائنات کا، تو انرجی ایک نہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں طرف سے انرجی جا رہی ہے، لہریں جا رہی ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کہنا آپ کا ہے کہ ساری انرجی جو گردش میں ہے، ایک گڑھا آتا ہے، اس گڑھے کے اندر جا کے پھر نکلتی ہے، تو وہاں کیا ہو گیا وہ نہیں جانتی. اس گڑھے کو عدم کہہ دیا. جس گڑھے کو آپ عدم کہہ رہے ہیں، مذہب اس کو موت کہے گا. دونوں فرق کیا ہے؟ عدم مٹ گیا، ایک وجود، لیکن موت شکل بدل گئی ایک وجود کی. ابھی کیا تھے ہم، کہاں گئے، واپس آئیں گے. روحانی زندگی میں زحمت ہو رہی لوگوں کو، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے. ایسا جو یہی بیٹھے ہیں تھوڑا ایک وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو آسانی ہو جائے گی. تھوڑا آگے آ جائیے، زحمت ہوگی نہیں. بارش کی مصیبت تو ہے ہی ہے، اور لوگوں کو آسانی ہو جائے آنے میں. آئیے آپ لوگ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے پورے قرآن کریم میں ایک بات کو آج اسی حد تک کہہ لوں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. پورے قرآن کریم میں بہت زیادہ آج وقت نہیں لوں گا میں آپ لوگوں کا. ابتدا سے آپ چلیں جہاں سے اس نے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے.
کیونکہ میرا ایک وعدہ ہے، وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ سے پیش کر کے تمام کروں گا، آخری مجلس ہے، اس میں کل آپ تھوڑا وقت دیجیے گا. اور بیٹے آؤ آگے آپ تھوڑا بہت دیجیے گا. یہ ماشاءاللہ ہمارے اس عزا خانے کے، مجالس کے ہمارے نوجوان بانیان منتظمین جو ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس موسم میں بھی انہوں نے انتظام کر لیا ہے جیسے بھی کہ ہم اور آپ بیٹھ لیں اور کچھ گفتگو سن لیں. کل بھی جب میں نے بات کہی تو ہمارے دوست شاید ہیں کہ نہیں ہے، انہوں نے اسے پسند کیا، اور بھی ایک سے پہلے کہہ چکا ہوں، تو اس کا کلپ پوری دنیا میں بہت چل رہا ہے. ملوکیت اور روحانیت. ملوکیت اور روحانیت میرا مذہب نہیں ہے یا میرا موضوع نہیں ہے. ضمناً کہہ لوں تو کہہ لوں. ہاں میں اپنے اس بافہم مجمع سے اتنا کہوں گا کہ قرآن کریم کے ہم ماننے والے ہیں، اور تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اندر مانتے ہیں جن چیزوں کو، اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، کہاں سے ان کی مذہبی کتاب شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے. اس میں کوئی فرق کہیں نہیں ہے. شروع ہوگی بات ایک غیبی زندگی پر عقیدہ رکھ کر، اور ختم ہوگی بات اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان کو مان کر. یہ سارے مذاہب ہیں. کوئی بھی ریلیجن، دھرم، مذہب ہو، یہ دنیا سے الگ ایک دنیا مانے گا. اور اس لیے میں آگے کی تقریر کے لیے جو کروں گا، آپ کے اذہان عالیہ کے لیے ایک جملہ دے کر بات بدل دوں گا، آج کی دوسری بات شروع کروں گا. سورہ النمل. ابھی الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں بھی میں نے آپ کے سامنے جو کچھ آیات قرآنی آپ ماشاءاللہ واقف ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور 3 پہچانیں بیان کر دی گئی. بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ماشاءاللہ بافہم مجمع ہے. ذرا غور کیجیے آپ کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا معیار اسلام، قرآن کیا پیش کر رہا ہے؟ اے رسول، جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں. اس سے بڑا وسعت ظرف پیدا کرنے والا کون سا فقرہ ہوگا؟ مومن کی پہچان قرآن نے، ہماری آپ کی پہچان قرآن نے بتا دی. رسول جو آپ پر ہم نے بھیجا اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہو. تمام مذاہب کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دی. توریت سے ہٹو گے، معاذ اللہ تحقیر کرو گے، مسلمان نہیں رہ جاؤ گے. انجیل سے ہٹو گے نہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں اس نے چند کے نام لیے ہیں، باقی کتابوں کی طرف سے متوجہ کیا ہے. جیسے ہم ابھی بچے سے بھی پوچھیں نبی کتنے ہیں، 1,24,000. 1,24,000 کا عدد سب کو یاد ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں 1,24,000؟ جس پر قرآن نازل کیا ہے اس کا ایک صحابی خالی کہہ رہا ہے کہ 1,24,000 نبی. ایمان رکھو، کیونکہ رسول کے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ ہم نے رسول سے سنا کہ نبی 1,24,000. حضرت ابو ذر 1,24,000 کا عقیدہ سب کو ہو گیا. نام 60-65 سے زیادہ نہیں معلوم. اس لیے اتنی لمبی فہرست دے دی گئی بغیر ناموں کی کہ دنیا کے تمام مذاہب کے جو بزرگ رہنما ہوں، ان کے جو ان کے قابل احترام لوگ ہوں، ان کی تحقیر نہ کرنا. ہمیں آپ کو اس تحقیر سے بچایا گیا. جنگ موتا میں جب جا رہے لشکر زیر سرکردگی حضرت جعفر طیار، تو سب نے رسول نے کیا فرمایا؟ وہاں جانا، اور بہت سی شرائط اس میں جملہ یہ بھی ہے، ان کے بزرگوں کی کوئی تحقیر نہ کرے. جب کسی قوم کے خالی پڑھے لکھے بزرگ قابل احترام ہوں تو
تو جو اس پورے مذہب کو پیش کرنے آئے ہوں وہ کیسے قابل احترام نہ ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ واجب ہے آپ احترام کریں، لیکن تحقیر نہ کریں، یہ الگ بات ہو گئی۔ تو ہمارے پاس غیبی زندگی، روحانیت کی زندگی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو دو چیزیں نہ مانتا ہو، اور اس لیے اب قرآن کریم نے جہاں ہمارے آپ کی پہچان عبادت کرتے ہو نماز کے لیے کہہ دیا، زکوٰۃ سے کہہ دیا حقوق انسانی کی ادائیگی کرتے ہو، اعمال کی جواب دہی کے لیے آخرت کی لفظ استعمال کر لی، اپنے طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب غیر مذاہب کی بات آئی تو قرآن نے نہ نماز کی بات کی نہ زکوٰۃ کی بات کی، صرف دو باتیں کی، اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں، آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں۔ ان سے یہی سوال کیا گیا، لیس البر، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت 73ویں آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھائی یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب بیچ میں خانہ کعبہ، مثالاً کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے خالی، یہ نیکی صرف نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب دو ہی باتیں ہیں، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اب ہمیں اور آپ کو اور قریب کر دینے کے لیے باقی چیزیں بیان کر دی گئی، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین فی الرقاب، تمام صفات بیان کر دیے گئے، اس میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تب کہ واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، بالکل آخر میں آ کر باتیں کہ نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور اپنے وعدے پر پورے رہتے ہو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ توجہ کیجیے گا، قرآن شروع ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی سورہ کی 177ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ پہچان لیجیے، اتنے شرائط پیش کر دی، یہ سب کرو، یہ سب کرو، یہ سب کرو، تب تم کہہ رہے ہو گے متقین، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، بس نتیجہ لگ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس سورہ نمل، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، تین پہچانیں بیان کی گئی۔ یہ کتاب جن مومنین کو ہدایت کرے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ لیکن اس کے فوراً بعد ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس صرف لفظ آخرت، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر دیے ہیں، فہم یعمہون، اور یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اب اور کچھ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے کہ نہیں، روزے رکھتے کہ نہیں، آخرت، ایک اور دنیا، ایک اور جہان۔ یہ ساری دنیا کے مذاہب میں یقین رکھنے والے کچھ مانے یا نہ مانے آخرت کو مانتے ہیں، آخرت سے مراد اس دنیا کے بعد کی ایک دنیا مانتے ہیں۔ اور جب ہم سب اس میں مشترک ہیں، ایک ہی جادے پر سب ہیں، اسلام نے اتنا تعصب نہیں برتا ہے کہ جو اسلام کے ان اصول اور قواعد کو نہ مانے۔ بس کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی، چھوٹا دائرہ اور بڑا دائرہ، انشاءاللہ کل ہم آپ سے اس بات کو تمام کر لیں گے۔ ابھی آئیے روحانیت کی زندگی، حضرت آدم پوری زندگی روحانیت والی ہے، جہاں تھے وہاں کی زندگی بتاؤ کتنی زندگی ہے؟ یہاں تو لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ حضرت آدم کی زندگی دنیا میں 930 سال کی تھی، لیکن میں نے آپ سے کہا یا نہیں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کے لیے یہاں لفظ تخلیق نہیں ہے، سب کے لیے خلق کیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن حضرت آدم کی تخلیق کا عنوان اس زمین پر نہیں ہے،
جس جہان میں بھی ہے عزیزوں اور دوستو، جب اس جہان میں ان کے آنے کی بات ہوئی تو اب یہ نہیں کہ پھر وہاں تھے اور پھر یہاں ہم نے پھر خلق کر دیا. یہاں خلق کرنے کی لفظ حبوط ہے، چھوٹی ہے بے واو تو ہے حبوط. حبوط کہتے ہیں اترنے کو، حبوط کہتے ہیں نازل ہونے کو. تو حضرت آدم کے لیے لفظ آئی حبوط. یہاں جب آئے تو یہاں کی زندگی تو آپ نے لکھ دی 930 سال، لیکن جب وہاں تھے تو وہاں کی زندگی کیا تھی؟ کیا اس کی حد معلوم ہے؟ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال ہو رہا تھا، میں دوست بیٹھے تھے جس میں یہ بات ہو رہی تھی، حضرت آدم کا زمانہ ہم سے کتنا ہے؟ تو یہاں کے لکھنے والوں نے تو لکھ دیا کہ اگر آج سے ہم فرق شمار کریں تو تقریباً 8000 سے 9000 10,000 سال کے اندر، 8000 سے حد سے 10,000 سال کے اندر حضرت آدم. حدیث ہے لکل آدم آدم، لیکن یہ حضرت آدم جی کی نسل ہم ہیں، ابو البشر جہاں ہم ہیں ان کی نسل میں. یہ یہاں کی زندگی ہے. وہاں کی رائج کتنی ہے، وہاں کی زندگی کتنی ہے جہاں سے وہ اتارے گئے، جہاں یہ اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جہاں شیطان کو یہ کہنا پڑا خلقتنی من نار، اس جملے بھی غور کیجئے گا، اسے اپنے رب سے انکار نہیں ہے، اس سے اس کو انکار نہیں ہے، ورنہ یہ نہ کہتا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. اس کو اپنا خالق مان رہا ہے، لیکن اس کے معین کیے ہوئے نائب کے سامنے غرور سے کہتا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا. خلقتہ من طین، تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا، میں نہیں سجدہ کروں گا. لاکھ مان لو کہ وہ میرا خالق ہے، لیکن جس کو وہ محترم کر دے، اس سے جو انکار کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اور جب ہم اور آپ اسپریچول لائف کو، روحانی زندگی کے بغیر مذہبی نہیں ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم روحانی زندگی میں تخلیق ہو رہے ہیں. جب جہاں پیدا ہو رہے ہیں اگر وہ وہاں کا منظر بیان کریں تو اس سے انکار ٹھیک نہیں ہے. وہاں کا منظر وہ بیان کر رہے ہیں. ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں چونکہ روحانی زندگی کی بات آ گئی ہے، سب مجمع جانتا ہے. کیا فرمایا؟ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سے تسبیح کی. اب مجھے عالم اسلام بتلائے کہ ملائکہ کی تخلیق کا زمانہ کتنا ہے. بڑے صلوات محمد علیہ. اور اتنا ہی نہیں ہے میں اپنے بچوں کو سمجھانے لیے کہہ رہا ہوں. اگر میں کسی بچے سے یہاں بیٹھے میرے نوجوان طلباء، اگر میں ان سے کہوں، میں ابھی کہوں گا ایک جملہ کہوں گا، آپ بھی کہیے گا. اگر میں آپ سے ابھی کہوں مظلوم امام حسین، اور آپ سے کو کہیے، تو جب وہ بچہ اس کو دہرائے گا مظلوم امام حسین، جسے دہرانا نہیں کہلائے گا. اس جملے میں استاد کون ہوا، شاگرد کون ہوا؟ جس نے پہلے کہا وہ استاد ہوا، جس نے نقل کی وہ شاگرد ہوا، ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا، میرے کہنے پر کہا تو میں استاد بنا، وہ شاگرد ہوا. تو جب کسی نے کہا ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی. جب انہوں نے کہا سبحنا سبحان اللہ، اب اگر ملک کہتا ہے سبحان اللہ تو پہچان لو پہلے کس نے سکھایا تھا. صلوات محمد علیہ وسلم. اور اس لیے تعجب نہ کریں کہ اگر میں نے دیکھا اس کو حضور کے سامنے ایک شخص نے آ کر، جو دشمنان اہل بیت اطہار میں تھا یا تھے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ روحانی زندگی کی طرف اس لیے متوجہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ روحانیت کی عظمت، وہ تو ہے، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ہمیشہ وہ شاگرد اچھا شاگرد ہوتا ہے
جسے اپنے استاد کا احترام آتا ہو، اور جو استاد کی عزت و عظمت پر یقین نہ رکھتا ہو تو کتنا ہی پڑھائے استاد سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، جتنے قابل کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ وہ اس شاگرد بہتر پڑھتا ہے جس کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، اور استاد کی کسی نفرت ہے تو نہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے سامنے مذہب، کوئی بھی مذہب ہو، جب مذہبی بڑی شخصیتوں کا تذکرہ پیش کرتا ہے تو مقصد ایک ہوتا ہے، پہلے ان کا احترام سیکھ لو، دلوں میں ان کی محبت آ جائے، اب جو کہیں اس پر عمل کرنے کو دل چاہے گا۔ میں آج کی بات سمیٹتا ہوں کہ اگر قرآن کریم آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس نے دی کتاب، ان کے ذریعے دی، ان کی زندگی دیکھو، تو پہلے دن میں نے کل آپ سے کہا کہ تمام مذاہب اگر الگ الگ ایک جگہ پہ ہے تو یہ مذہب، یہ اس کا موافق مخالف، لیکن جہاں کئی مذاہب جمع ہوں تو اسے سماج کہا جائے گا۔ کئی مذاہب جب مل جل کر ایک جگہ زندگی کاٹ رہے ہوں تو یہ مذہبی، وہ مذہبی، وہ مذہبی، وہ مذہبی، یہ جو سماج بنا، مذہب کا کام یہ ہوگا اس سماج کو ہلاکت سے محفوظ رکھے، امن کے راستے پر رکھے۔ یہ مذہب کا مشن ہے، مذاہب کا یہی مشن ہے۔ حضور کے دور سے پہلے حضرت نوح روحانی زندگی ہے، ایک قوم سامنے ہے جو مخالفت پر ہے، ایک ہی قوم۔ حضرت ابراہیم بدلا وقت، اب ایک قوم سامنے نمرودیوں کے حساب سے، کچھ وہ ہے جو ستارہ، سورج، چاند ان کو مان رہے ہیں، کچھ مجسموں و پتھروں کو مان رہے ہیں، بڑھ گئی بات۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، اب وہ بھی مانے جانے لگے کہ جو جانوروں کی لیے اپنی کچھ کرامت دکھا دیں یا اب تک کچھ شعر دکھا دیں، جادو دکھائیں۔ ہوتے ہوتے ہمارے حضور کا دور آیا۔ حضور کے دور میں اب یہ زیادہ باکمال منزل ہے کہ اب انسان بہت سے مذاہب میں تقسیم ہو چکا ہے، الگ الگ بہت سے عقیدے، بہت سے مذاہب، ان سب کے درمیان جو اپنی سچائی پیش کر دے وہ ان سب سے کتنا عرفہ والا ہوگا۔ صلوات محمد علیہ۔ اور میں بطور ثبوت سے اتنا کہہ لوں آپ سے، حضور کی آمد سے 63 سال پہلے، وفات سے 63 سال پہلے، وفات سے 63 سال پہلے اس سرزمین پر جو عرب کی ہے، کتنا خون انسان نے انسان کا بہایا، عیسویت اور یہودیت کے نام پر۔ دونوں بڑے مذہب ہیں، ایک حضور کے اعلان سے تقریباً 2300 سال پہلے، ایک حضور کے اعلان سے تقریباً 1700 سال پہلے، کتنا آپس میں خون بہایا گیا۔ 700 سال، 2500 سال تقریباً، یہ خون بہانے والے مذہب کے نام پر ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑا وقت صرف ہو جائے گا، لیکن یمن میں ابرہا کا آنا اور اس قتل کا انتقام لینا جو یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا تھا، ہزارہا عیسائی یہودیوں نے قتل کر دیے۔ اریات، ابرہا دونوں آئے مقابلہ کرنے، مل کر آئے، ہزارہا یہودیوں کو قتل کیا۔ مذہب کے نام پر یہ قتل ہو رہے ہیں، اور بہت سے مذاہب ہیں، یہ سمنیہ ہیں، یہ براہمہ ہیں، یہ ملاحدہ ہے، یہ رودکی ہیں وغیرہ، یہ سارے مذاہب اب تب تک کام کر رہے ہیں۔ اس عالم میں ہمارے حضور نے ان تمام مذاہب کے درمیان اپنا میسج دینا شروع کیا۔ میسج کیا ہے؟ قتل و خون نہیں، بات کرو، اپنا نظریہ پیش کرو، امن کے ساتھ، جنگ کے ساتھ نہیں۔ کل میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اوس و خزرج کو سروں پر آمادہ کر دینا، نہ اوس مسلمان تھے نہ خزرج مسلمان تھے، ان کے درمیان صلح کرا دینا، 60 سال کی جنگ کو ختم کر دینا۔ وہ ہمارے حضور 63 سال کی زندگی میں، مکے کی 53 سال کی زندگی، مدینے کی 10 سال کی زندگی، صرف ایک موقع پر میں تاریخ میں دیکھتا ہوں، وہ بھی پتہ نہیں جس حساب سے بھی کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس سے قتل نہیں کیا کسی کو، صرف ہلکا سا نشان لگایا، جس کا اثر کیا ہوا کہ وہ تڑپتا رہا، ورنہ نہ میدان جنگ۔ آئیے ایک صلوات پڑھیں،
مذہبی اور روحانیت کی زندگی کی ایک مثال میدان جنگ کی بھی پیش کرتا ہوں. بس ابھی میں جس سورہ سے آپ کے سامنے میں نے بات شروع کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، اس کی 5 آیتیں جب تمام ہو گئیں تو 6ٹھی آیت میں خطاب ہوا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ یہ کفروا سے مراد کون ہے؟ میں اپنے مجموعے کو نہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے ذریعے دنیا کے ان تمام اپنے برادران وطن کو میں متفق کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے طور پر آپ قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح و توضیح نہ فرمائیے جس سے ماحول زہریلا بنتا ہے. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اجروید، یتھروید، ان چاروں وید کے سلسلے میں اپنی بات کروں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بھوش پران کے سلسلے بتاؤں کہ تفصیلات کیا ہیں، جب تک کہ آپ سے نہ سمجھ لوں. آپ مجھے بتائیں، آپ کے مذہب کی باریکیاں جو ہیں وہ آپ مجھے بتائیں، تب میں سمجھوں گا. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں سناتن دھرم کے بارے میں جو چاہے بول دوں. اسی وقت بولوں گا جب سمجھ لوں گا پوری بات کو کہ یہاں یہ سمجھنا ہے غلط ہے کہ صحیح ہے. تو عجیب بات ہے، ہم کسی مذہب کو جب تک نہ سمجھیں اس پر بات نہیں کر سکتے. ہماری دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اس وقت بھی الازہر یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا وائس چانسلر اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہونا چاہیے. عالم یہ نہیں کہ وہ انجینئر ہے، کہ وہ فزکس جانتا ہے، کہ میتھ جانتا ہے، ایسٹرانومسٹ ہے کہ ایسٹرانومسٹ، یہ نہیں ہے. وہ اپنے دور کا قرآن کریم پر کتنا ماہر ہے. 1458 سال گزر گئے اس قرآن کریم کو آئے ہوئے، اور اب تک انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر کوئی ورک کرے تاکہ اپنے دور کا بڑا عالم کہلائے. غور کیجیے گا. تو میں برادران وطن سے کہوں گا جو عربی کے ایکسپرٹس ہیں، عربک کے ماہر ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں، ساری زندگیاں گزار چکے ہیں، لیکن الازہر یونیورسٹی کا بھی وائس چانسلر وہی ہوگا جو اپنے دور کا قرآن پر بہترین ورک کر چکا ہو. قرآن پر بہترین ورک کر چکا ہو. اس کے بعد کیا ختم ہو گیا کام؟ جب نہیں ختم ہوا آگے پھر کوئی اور لکھے گا، پھر اس کے بعد کوئی اور لکھے گا، اس کے بعد کوئی اور لکھے گا. تو اس سے پہچان لو جس مذہب میں اور قرآن کے ماننے والے ہیں، جب وہ اب تک پورے قرآن کو نہ سمجھ پائے تو باہر سے بیٹھ کے آپ قرآن کو کتنا سمجھو گے؟ ان کے ایکسپرٹس پوری طرح قرآن کو نہیں سمجھ پائے، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو باہر کے انسان کو حق نہیں ہے کہ ہم نے اس آیت کو 20 سے لیا اور کہا دیکھیے یہ لکھا ہے. یہ میں آپ سے کل کہوں گا انشاءاللہ. آج کی بات تمام کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کب آیا؟ حضور نے مکے کو چھوڑا، مدینے آئے. اس بات کو بہت جلدی تمام کروں، اسی بات ختم. مدینے آئے، مکے کی آپ کی زندگی 53 سال کی ہو چکی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے ساتھ. اب مدینے کی زندگی 10 سال. اس 10 سال میں جو قرآن نازل ہوا ہے مکے میں وہ کتنا ہے، جو مدینے میں آیا وہ کتنا ہے؟ مکے میں پورے قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114. 114 میں مکے میں کتنے آئے؟ مدینے میں کتنے آئے؟ مکے میں جو قرآن نازل ہوا ہے جتنے سورے آئے ہیں وہ 86. مدینے میں جو آئے ہیں ان کی تعداد ہے 28. 86 اور 28. قرآن کی یہ صفت یاد رکھے دنیا، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں. قرآن کی صفت یاد رکھے دنیا. مولا علی نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہیں پر بھی قرآن ایک جگہ کی بات کہی ہوئی بعد میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، کنٹراڈکشن نہیں کرتا، تردید نہیں کرتا. وہ غلط کہا تھا یہاں صحیح ہے، یہ ہم کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ کا وہ غلط تھا، بات بیان کریں، یہ ہم سے ہوگا. قرآن میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑی شخصیت میرے گھر پر آئے تھے ملنے کے لیے.
ساری دنیا کے اخبارات نے فرسٹ پیج پر لکھا، بڑی سرخی سے لکھا، وہ 8-10 سال ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگا جب میں نے ان سے کہا کہ میرے دل میں تیر چبھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جگہ قرآن کریم کے اوپر غلط تنقید کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک بات اگر سمجھ میں یہاں پر نہ آئے تو اسی قرآن میں دوسری جگہ جاؤ، وہ بات سمجھا دے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ بعد میں پوچھیے بتا دوں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں لوگ مانتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ کی بات. تو میں نے اس لیے کہا کہ 86 سورے جو مکے میں آئے ان میں کہیں لفظ کفر ہو تو مدینے میں جو قرآن آیا پہلا سورہ اور پہلی بار جو لفظ کفر مدینے میں آئے گا وہ اوپر کے 86 سوروں کی تردید نہیں کرے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کنٹراڈکشن نہیں کرے گا. جو وہاں ہے وہ یہاں ہے. اب یہ بات میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. اتنا کہہ دوں، یہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. کب آیا؟ مدینے میں آیا، سب سے پہلی بار آیا. کب تک آیا؟ جنگ بدر تک آیا. جنگ بدر میں جو لوگ ہیں ان الذین کفروا سے مراد وہ ہے. صلوات محمد وآلہ محمد. اور آیا یہاں پر جو گفتگو ہے وہ روحانی ہے کہ مادی ہے؟ دونوں باتیں سمیٹ کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بیان کر دوں. مادی نہیں ہے، روحانیت والی ہے. غور کریں جہاں جہاں میرے حضرات تشریف فرمائیں، غور کیجیے گا. کیوں ہے؟ جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری، پہلی جنگ. 450 کلومیٹر چل کر آنے والے حملہ آور کہلائیں گے. جو مدینے میں بیٹھے ہوئے وہ حملہ آور نہیں کہلائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں تمام جنگیں دفاعی ہیں، اور سب نے بھی لکھا ہے. حملہ نہیں ہے، افینسو نہیں ہے. آنے والے آئے 440 کلومیٹر چل کر، تقریباً 450 کلومیٹر مکے سے آئے. مکے میں جینے نہیں دیا، اب مدینے آئے. مکے میں بھی حضور نے کیا انتظام کیا؟ میں وہیں کی بات تمام کر کے موضوع کو تمام کرتا ہے، لیکن بات رہ جائے گی. مدینے میں آ گئے، جنگ شروع ہو گئی. جیسے جنگ ہوئی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں. ہاں اتنا کہ آپ کے ہمارے مولا علی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. اب دیکھیے جنگ روحانی ہے کہ مادی ہے؟ مادیت والی جنگ ہے تو ملک گیری ہوتی. روحانی جنگ ہے تو روحانیت کے انداز میں سمجھایا جائے گا. تم آئے خون بہانے، تم نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ دیکھو جس کا خون بہانے آئے وہ کیا کر رہا ہے. جس سے اصل تمہاری دشمنی، جس کے صحابی کی سودا کو تم نے نیزہ چوبو کے مر ڈالا تھا مکے میں، اور نکالا تم نے ان سب کو مکے سے. اب مدینے آئے تو وہی لوگ ہو جو وہاں یہ کر رہے تھے، اب یہاں لڑنے آئے. اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، لڑنے آئے. جنگ جاری ہے. میدان جنگ میں رسول کا سب سے بہادر بھائی اور ساتھی وہ اپنی تلوار چلا رہا ہے. اس عالم میں کیا جملہ ہے مولا کی زبان سے سنیے. فرما رہے ہیں قاتلت شیئا من القتال، میں نے کچھ دیر جنگ کی تھی. ثم جئت الى النبی سراعا لانظر ما فعل، میں بہت تیز واپس آیا اپنے بھائی تک، دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نبی تک میں بہت تیز واپس، بہت تیز آیا یہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. فَإِذًا هُوَ ساجد. خیال کیجیے تلواریں چل رہی ہیں، سر کٹ کے گر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور تو جھگڑا ہو رہا ہے، قیامت کی جنگ ہو رہی ہے. وہاں سب سے بہتر تلوار چلانے والی شخصیت میدان جنگ میں تلوار روکتے ہیں. یہ تو یہاں میدان جنگ میں ہو رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے. میں اگر جملہ کہوں تو کسی کو برا نہ لگے کہ چاہے جو بھی میدان جنگ میں ہو، لیکن جنگ کے میدان میں بھی چلتی تلواروں میں بھی جو اپنے بھائی کا خیال رکھے محبت یہ ہے. صلوات محمد وآلہ. آئے دیکھا فیضاً هو ساجد، وہ سجدے میں ہیں. وَيَقُول،
یا حی یا قیوم. قرآن میں 3 ہی جگہ آیا ہے یا حی یا قیوم. اور اس کے لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ اس کے اندر اسم اعظم ہے. اسم اعظم کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو انشاءاللہ بات ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ ہے کیا، اس پر بات ہے. پھر فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، میں پھر پلٹا میدان جنگ کی طرف. پھر کچھ جنگ کی. ثم جئت، میں اس لیے کبھی شاید کہا آپ صاحب نے کہ لفظوں پر غور کیجیے گا. میدان جنگ میں علی جب رسول تک آنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جئت الی النبی، اور جب دیکھ لیا پھر واپس جاتے ہیں تو اب کہتے ہیں رجعت الی القتال. رجعت الی القتال، رجعت ہر دفعہ آنے کے لیے آنے کی لفظ ہے اور واپس جانے کے لیے پلٹنے کی لفظ ہے. یہ میں نے جب روایت میں دیکھا تو ذہن کو سکون ملا کہ رسول نے فرمایا تھا میرا بھائی وہ ہے جو میدان جنگ سے پلٹے گا نہیں جب تک کہ فتح نہ کر لے. تو علی کے میدان جنگ سے آنے کی لفظ آنا ہے اور جانے کی لفظ پلٹنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ میں پلٹا رسول کو دیکھنے کے لیے تو بات غلط ہو جائے گی. نہیں، پلٹوں گا، ہو سکتا فتح ہو جائے صلوات محمد علیہ. لیکن روحانیت کی جنگ ہے، مادیت کی جنگ عزیزان کے بات تمام ہے. فرماتے ہیں پھر آیا فیقول ہاکذا، جو کہہ رہے تھے وہی وہ کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم. غور کیجیے، میدان میں تلواریں چل رہی ہیں اور رسول سجدے میں ہیں. جو سربراہ ہے جس کی دشمنی میں سب آئے ہیں اس کو تمہاری چلتی ہوئی تلواروں کی پرواہ نہیں ہے. قوت قلب ہے جبھی تو سجدے میں ہے، ورنہ خود بھی تلوار لے کے کھڑے رہتے. کم سے کم تلوار لے کر ہی کھڑے رہتے. یہ نہیں ہے، سجدے میں ہیں، علی گواہی دے رہے ہیں. اب فرماتے ہیں حتی فتح اللہ علیہ، اتنی دیر رسول نے سجدے میں یا حی یا قیوم کہا کہ اللہ نے پھر ان کو فتح دے دی. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صلوات محمد علیہ. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا اس سے لوگ مولا علی کی عالی ظرفی کا اندازہ کریں. کتنی عالی ظرفی ہے. جس نے اپنی تلوار سے میدان جنگ کو فتح کر لیا اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہاں تک کہ میری تلوار نے فتح دلا دی. یہ نہیں ہے، اپنی تلوار کو علی کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں، رسول کے سجدے کو کریڈٹ دے رہے ہیں صلوات محمد علیہ. سجدے کو حتی فتح اللہ علیہ. بتلا دیا کہ جنگ بدر بھی مادیت کے لیے نہیں ہے، روحانی جنگ ہے، ورنہ سجدے کو خطاب نہ کیا جاتا. ہاں دوستو، ایک سجدہ وہ ہے جو رسول کا مدینہ کی سرزمین پر ہے، بدر کی جنگ کے لیے ہے یا حی یا قیوم. یہ مجھے یاد آتا ہے ایک اور سجدہ جس کے لیے رسول نے ضمانت لی تھی، میرا حسین مجھ سے میں حسین سے. وہاں چلتی ہوئی تلواروں میں رسول کا سجدہ ہے جس کی گواہی علی دے رہے ہیں. یہاں میرے آپ کے مظلوم امام کا وہ سجدہ ہے جس میں ایک پشت فرس پر ہے، دوسرا جلتی ہوئی ریت پر ہے. اور کل میں نے جہاں بات تمام کی تھی مصائب میں بھی کہ بہن نے جا کر دیکھا کہ میرا بھائی کہاں پر ہے. جب کانوں میں آواز آ گئی بسم اللہ و باللہ، سمجھ گئی میرے بھائی کے گلے پر خنجر ہے. خیمے میں آ گئی، بیٹا سیدھے سجاد ذرا آنکھیں کھولو دیکھو کربلا کا کیا حال ہے. جب اب نکل گیا امام حسین کا ایک وہ سجدہ ہے جو پشت فرس پر ہے، ایک وہ ہے جو جلتی ریت پر ہے. یہاں میدان جنگ میں بھی اگر ہے زندگی تو دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ رب پر اعتبار اور اعتماد اور ایمان کیا ہوتا ہے. گزر گیا وقت عزیزان گرامی، عصر عاشور کا وقت بھی گزر گیا. آنے والی شب میں آپ یہاں شبیاں اٹھائیں گے، شام غریبہ کا منظر آپ یاد کریں گے. ایک بہن اپنے بھائی کی تلاش میں میدان جنگ میں جاتی ہے. رات کا سناٹا ہے، زینب اس ریگستان میں تنہا آگے بڑھتی جا رہی ہے. بھیا حسین آپ کہاں ہیں؟ یا آپ کی بہن زینب آپ کو پکار رہی ہے. وہی رات وہ ہے جس میں بیمار امام نے ایک سجدے میں پوری رات گزار دی.
سید الساجدین کا لقب پڑا۔ اور اب کربلا کی اس رات کے بعد کی دن کی ایک منظر کی بات بیان کر دو۔ عالم یہ ہے کہ زینب زمین کربلا پر بیٹھی ہیں، آغوش میں بیمار امام کا سر ہے۔ امام، میرا بیمار امام، اپنی پھوپھی کے زانو پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ وہ شام غریبہ گزر چکی ہے، کچھ جلے ہوئے خیمے سامنے پڑے ہیں، کچھ دور پر لاشیں ہیں، کچھ لاشوں سے سر جدا کر کے نیزوں پر بلند ہیں۔ ایک عجیب سا منظر ہوگا جس میں ایک سربراہ کارواں زینب کو بنایا گیا ہے۔ وہ شہزادی زینب جن کے لیے ایک شاعر کا یہ کہنا ہے، کہیں کربلا میں جو زینب نہ ہوتی، شہادت تو ہوتی، اشاعت نہ ہوتی۔ وہ شہزادی جن کے امام نے سربراہ کارواں بنا دیا ہے، جلتی ہوئی ریت پر اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ بیمار بھتیجے کا سرزانو پر ہے اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ سامنے دیکھا کہ کچھ بلند ناقے ہیں جو لائے جا رہے ہیں۔ میں اس روایت کو بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ بلند ناقے لائے جا رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ شہزادی زینب نے پوچھا، بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ یہ سامنے دو بلند خاکستری رنگ کے ناقے ہیں، جیسا لگتا ہے یہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ ناقے ہمارے لیے یہ کیوں لائے جا رہے ہیں؟ شہزادی زینب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بے کجاوا بے اماریوں کے ناقے لائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر اب یہ بیویاں بٹھائی جائیں گی۔ امام نے عرض کی، پھوپھی اماں، یہ ناقے اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ ابھی ان پر ہم لوگوں کو قیدی بنا کر بٹھایا جائے گا۔ سن کر دوسرا سوال کر لیا، بیٹا یہ بتاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ناقہ دوسرے سے کچھ بات کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تم امام وقت ہو، تم بتاؤ۔ بھائی امام نے جب جملہ فرمایا، پھوپھی اماں، ان میں سے ایک ناقہ دوسرے سے کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بیویاں سوار کی جائیں گی، جب ان قیدی بیویوں کو لے کر چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی بچی کوئی بیوی سواری سے نیچے گر جائے۔ ہاں جی، جو جانور بھی جانتے تھے کہ جن کو قیدیوں کو لایا گیا ہے یہ کون ہیں، کہ اتنے میں زینب کے کانوں تک کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی مرتبہ پلٹی، بیٹا سید سجاد، مجھے لگتا ہے تمہاری پھوپھی ام کلثوم کی آواز ہے۔ سر کو زانو سے ہٹایا، تیز قدموں سے فرات کی طرف چلی، دیکھا ام کلثوم زمین پر بیٹھی ہیں، ایک پارا پارا لاشا آغوش میں لیے پکار کر کہہ رہی، بھیا عباس، جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب کربلا سے یہ کارواں جا رہا ہے، کون سوار کرائے گا؟ واہ عباسا، مار دیا۔ سالم الذین ظلموا یوم القیامۃ ينقلبون بڑا برق محمد والے محمد، شرکائے مجلس کو ان کی دلی شرعی مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، جو مریض ان کے مقاصد میں شفا عطا فرما، جو کسی تردد و فکر و پریشانی میں اس کو نجات عطا فرما، سب کو زندگی کی آخری سانس تک رائے محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت وجد میں تاجر فرما، ارواح مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کرام۔
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات کل کی مسجد جمعہ تو 25ویں شبیہ تعبد براؤنڈ ہوگا اور انجمن ہاشمیہ دریا باد نواخوانی و سینہ داری کرے گی.